علی محمد خان صاحب، ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے بعد کوئی سیکنڈ لائن قیادت نہیں، یا ڈائریکٹ ورکر ہیں یا عمران خان صاحب ہے؟ کیونکہ پارٹی کا اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جیل کے باہر کوئی قیادت نہیں جو حالات کو سنبھال سکے۔ آدھی سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آدھی سے زیادہ قیادت کو تو توڑ کے بھگا دیا گیا، کچھ کو جیلوں میں ڈال دیا، کچھ کو 10 10 سال کی بلکہ 40 40 کی سزائیں دے دی۔ ایک گن کے 3 4 میں میرے سمیت کچھ 3 4 5 رہ گئے ہوں گے پرانوں میں سے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ خان صاحب کی قیادت نہیں ہے، بلکہ خان صاحب کی جو قیادت ہے اس کو تو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان مشکلات میں گھر توڑ دیے، گھر والوں کو اغوا کر لیا، بزنس خراب کر دیے، جسمانی تشدد ہوا، اغوا ہوئے، ہر طرح کے تھریٹ کا سامنا کرنا پڑا، انڈر گراؤنڈ جانا پڑا، مفرور ہونا پڑا، اس کے باوجود یہ لیڈرشپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اللہ کے کرم سے لیڈر بھی موجود ہے، ورکر بھی موجود ہے، عوام بھی ہے اور لیڈرشپ بھی ہے۔ پھر ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی الگ مسجد ہے، سلمان صاحب کی الگ ہے، اور بیرسٹر صاحب الگ الگ، یہ سارے الگ سمتوں میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ یعنی ایک ہی مسجد ہے، مسجد کیا مسجد علیحدہ علیحدہ ہونی ہے، سب کی ایک ہی مسجد ہے، اور مسجد کا نام ہے پاکستان اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حرمت کا تحفظ۔ غزہ کے ایشو پہ ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، فلسطین کے ایشو پہ ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، پورے بھارت کے تو خلاف میں ہم سب 1.5 اینٹ والی مسجد کی میں بات کر وہی رہا آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں ہے۔ یہ ہے کہ موقف علیحدہ علیحدہ ہو سکتا ہے، ایک کو صوبہ سنبھالنا پڑ رہا ہے، دوسرے کو ایک پارٹی یہاں پہ سنبھالنی پڑ رہی ہے۔ پنجاب کی کیا صورتحال ہے آپ دیکھیں نا، پنجاب میں یہ کس طرح کا ایک آزاد پاکستان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں؟ کیا آئین کی عملداری ہے؟ آپ کا کوئی ایک ورکر کنونشن پنجاب میں کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا پنجاب میں مارشل لا ہے؟ دوسرا، ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، یہاں سے صرف 9 یا 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمارا مرکزی دفتر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جی سیکٹر میں۔ وہاں ہمارے دفتر پہ ابھی تک قدغنے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا پورے ملک میں اسلام آباد میں مرکزی دفتر، اس میں ابھی تک آپ کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو لیکن پا سر رہی۔ لاہور میں دیکھیں، مرزا افریدی صاحب کے فارم ہاؤس پہ وزیر اعلیٰ صاحب ایک پورا قافلہ لے کے گئے تھے، کسی نے نہیں روکا۔ دیکھیں وہ تو ایک یکجہتی کا اظہار تھا، وہاں ہم گئے، بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ راستے میں اس طرح کی روک ٹوک نہیں تھی۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اس ملک میں آئین کی عملداری ہے، اگر عدالتیں آزاد ہیں، اگر یہاں سیاسی آزادیاں ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی دفتر کیوں اس پہ قدغنے ہیں؟ کیوں وہاں میٹنگز نہیں ہو پا رہی؟ کیوں وہاں تحریک انصاف کی لیڈرشپ نہیں جا سکتی؟ کیوں ہم ورکر کنونشن نہیں کر سکتے؟ کیوں ہمارے لوگ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے؟ کیوں ہمارے لوگ پرامن احتجاج نہیں کر سکتے؟ اچھا یہ بتائیں، آپ کی آواز کم سے کم قومی اسمبلی اور سینٹ کمیٹیوں میں سنی جاتی تھی، آپ لوگ وہاں بیٹھتے تھے، اب نہیں سمجھتے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے سینٹ اور قومی اسمبلی کی کمیٹیوں سے آپ لوگوں کو نکال کے حکومت کے آگے پھینک دیا، حکومت جو مرضی کرے؟ آپ دیکھیں، احتجاج کے طور پہ ہماری جماعت باہر آئی ہے، ہم نے اپنا موقف وہاں دیا ہے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے یہ موقف دیا کہ آپ استعفے نہ دیں، آپ اندر رہ کے فائٹ کریں، تگڑی فائٹ دیں، ان کو ہیومن رائٹ میں فائٹ دیں، ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں، لا جسٹس میں کوئی غلط قانون نہ بن سکے۔ لیکن اس کے بعد جب پارٹی کا فیصلہ آیا تو پھر پارٹی کے کارکن کا کیا کام ہے؟ میں تو کارکن ہوں پارٹی کا، میرے جیسے لوگ کارکن ہیں۔ سب سے پہلے جمعے کے دن بیرسٹر گوہر کے بعد دوسرا استعفیٰ اگر اسپیکر ہاؤس پہنچا ہے تو وہ علی محمد خان کا تھا، حالانکہ علی نے اندر رائے یہ دی تھی کہ آپ استعفیٰ نہ دیں، آپ فائٹ کریں، لیکن جب پارٹی کا فیصلہ آ گیا تو پھر پارٹی کا فیصلہ آپ نے ماننا ہوتا ہے۔ آپ کے علاوہ تقریباً کتنے لوگوں نے رائے دی تھی کہ استعفے نہ دیں؟ دیکھیں، اکثریتی رائے تو یہ تھی کہ آپ اندر فائٹ کریں، آپ استعفے نہ دیں، فائٹ کریں، لیکن خان صاحب کا فیصلہ پھر آخری فیصلہ ہوتا ہے، اور خان صاحب کے فیصلے کو پھر ہم سب مانتے ہیں۔ اس کے نتائج آپ کیا سمجھتے ہیں، اچھے آئیں گے یا برے آئیں گے؟ دیکھیں، آپ فیصلہ کر لیتے ہیں سیاست میں، کبھی فیصلے صحیح بھی ہو جاتے ہیں، کئی فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ شکریہ۔